ہماری جماعت کے ایک بزرگ تھے محترم شیخ عبد القادر صاحب مرحوم، بہت بڑے محقق گزرے ہیں، لاہور میں فوت ہوئے۔ انہوں نے مجھے سنایا، کہنے لگے میں فیصل آباد شہر میں رہتا تھا، میں کبھی مسجد میں نہیں گیا تھا، نماز شماز جمعے ان چیزوں سے میں فارغ تھا۔ تو میرے والد صاحب نے حضرت قاضی محمد نذیر صاحب لیل پوری مرحوم جو جماعت کے امیر تھے، ان سے ذکر کیا کہ قاضی صاحب میرا بیٹا کبھی نماز میں نہیں آیا، کبھی جمعے میں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کا علاج کرتا ہوں۔ شیخ صاحب بتانے لگے کہ حضرت قاضی صاحب نے میری عمر کے 4-5 ایسے لڑکے انتخاب کیے جو قاضی صاحب کی نگاہ میں بڑے اچھے تھے، بڑے اخلاق والے تھے، نمازی تھے۔ ان کو بلایا اور انہیں کہا، میرا نام بتایا کہ شیخ صاحب کو فلاں بیٹا عبد القادر اس کا نام ہے، یہ اس کی عمر ہے، فلاں محلے میں ان کا گھر ہے، اس لڑکے کے ساتھ دوستی لگاؤ اور طریقہ سمجھایا کہ اس کو آہستہ آہستہ مسجد میں لانے کی کوشش کرو۔ شیخ صاحب کہنے لگے 2-3 دن گزرے، 4-5 احمدی لڑکے جو میرے ہم عمر تھے میرے پاس آئے، کہنے لگے قادر چلو کمپنی باغ کی سیر کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا چلو۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کمپنی باغ کی سیر کی، فیصل آباد میں آ گئے رات کو گھر۔ اگلے دن کہنے لگے چلو ریلوے اسٹیشن پہ جاتے ہیں، وہاں بڑی رونق ہوتی ہے، گاڑیاں آتی ہیں، مسافر آتے ہیں جاتے ہیں، بڑی رونق، بڑا موج میلہ ہوتا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ریلوے اسٹیشن پہ چلے گئے جناب، پلیٹ فارم ٹکٹ لیے گھومتے رہے، گھنٹہ گاڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، مسافر ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں، بھاگم ہو رہی ہے، رونق۔ گھر آ گئے۔ تیسرے دن کسی اور جگہ چلے گئے۔ چوتھے دن ابھی کمپنی باغ میں گھوم رہے تھے، ایک لڑکا کہنے لگا یار بات سنو، حضرت قاضی صاحب نا مغرب کی نماز کے بعد مسجد میں روز بڑا تفصیلی درس قرآن دیتے ہیں، اس میں سچائی کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں، لوگوں کے اعتراضوں کے جوابات بھی دیتے ہیں، آج وہ نہ سننے چلیں؟ باقی کہنے لگے ہاں چلتے ہیں یار۔ اب جب وہ تینوں چل پڑے تو مجھے بھی ساتھ چلنا پڑا، پھنس گیا، دوستی تو لگ چکی تھی، دوستوں کی بات کا تو انکار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کہنے لگے کیا درس سنا، بڑا مزہ آیا۔ اگلے 3-4 دن میرے وہ دوست پھر مجھے گھماتے رہے، چلو گھنٹہ گھر دیکھنے چلیں، فلانا بازار دیکھنے چلیں، کمپنی باغ کی سیر کریں۔ 3-4 دن گزر گئے، پھر ایک دوست کہنے لگا یار وہ اس دن درس میں گئے تھے، بڑا مزہ آیا، آج میرا خیال ہے پھر چلتے ہیں۔ سب نے کہا کہ ہاں چلتے ہیں، پھر چلے گئے۔ کہتے اس طرح وہ 2-3 مہینے نا مجھے اس طرح 3-4 دن گھماتے پھراتے تھے، سیر کراتے تھے، پھر کوئی نہ کوئی بیچ میں بولتا کہ یار آج درس سنتے ہیں۔ تو پھر درس سننے کا بھی مجھے آہستہ آہستہ چسکا پڑا، پھر اتنا چسکا پڑا کہ میں نے وہ سیرے ویریں، کمپنی باغ، گھنٹہ گھر، ریلوے اسٹیشن، یہ وہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اور روزانہ پھر میں نے قاضی صاحب کا درس قرآن سننا شروع کر دیا۔ اس کے نتیجے میں نمازوں کی عادت پڑی، جمعے کی عادت پڑی، دینداری پیدا ہوئی، جماعت کی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، اور ایک پھر وہ ٹائم آیا کہ جماعت کے سب سے بڑے محقق کے طور پہ ان کا نام لیا جاتا تھا۔ تو بھائی تربیت کا ایک یہ بھی انداز ہے، جن کو ہمدردی ہو وہ ان سے محبت سے، پیار سے دوستی لگائیں، ان کے مزاج کی باتیں کریں، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کھینچ کے اس طرف لائیں۔ لیکن ہم عام طور پہ تربیت، اوئے نماز نہیں پڑھتا، تو کیسا احمدی ہوئے، چل نماز پڑھ، وہ کہتا نہیں پڑھتا ہوئے، کر لے جو کرنا ہے، یہی ہوگا نا پھر۔ دیکھیں تربیت ہمیشہ محبت و پیار سے ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ سے تربیت نہیں ہوتی۔ بسا اوقات چھوٹے بچے مسجد میں آتے ہیں، کسی نے چھیڑا اس کو، کسی نے بات کی، جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں، وہ 3-4 مرتبہ ان کو بچوں کو ڈانٹتے ہیں، پھر بچہ دور سے ہی دیکھتے ہیں نا، اوے چپ کر جو فلانے بابا جی آ رہے ہیں، اور وہ بھاگ جاتے ہیں مسجد سے۔ ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو مسجد سے بھگانے کے ذمہ وار ہمارے وہ سینئر افراد ہوتے ہیں
جو نیکی کے نام پہ، تربیت کے نام پہ بچوں کو ڈانٹ ٹپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی تربیت کا ڈانٹ ٹپٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ڈانٹ ٹپٹ دل میں چڑ پیدا کرتی ہے، نفرت پیدا کرتی ہے، ضد پیدا کرتی ہے۔ نفرت، چڑ اور ضد، اس سے تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوتی ہے، پیار کے ساتھ ہوتی ہے۔